نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل انما یوحی الی آپ فرما دیجئے بے شک وحی کی گئی میری جانب انما الہکم الہ واحد بے شک تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے فہل انتم مسلمون پس کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم پھر گئے پس اگر وہ پھر گئے فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ پس آپ فرما دیجئے میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں برابری پر وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا اقریب ام بعید ما توعدون کہ کیا قریب ہے یا بعید ہے جو تم وعدے دیے جاتے ہو انہ یعلم الجہر من القول بے شک وہ جانتا ہے ظاہری باتوں کو بھی ویعلم ما تکتمون اور وہی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وَإِنْ أَدْرِي اور مجھے نہیں معلوم لعلہ فتنۃ لکم شاید کہ وہ آزمائش ہو تمہارے لیے ومتاع الی حین اور نفع و ایک مدت تک کے لیے قال کہا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب احکم بالحق اے میرے رب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ وربنا الرحمن اور رب ہمارا بڑا رحم کرنے والا ہے المستعان علی ما تصفون مدد طلب کیا ہوا ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع آیات نمبر 108 سے لے کر 117 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب 112 تک 8 سے لے کر 112 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، پوری کائنات کے آپ رسول ہیں، کسی ایک قوم یا ایک خطے کے لیے نہیں ہیں۔ تو آج کے سبق میں اس پوری انسانیت کے عالمی رسول کا عالمی پیغام ہے، اور اس کے بعد ماننے اور نہ ماننے والوں کے لیے تخفیفیں اور تبشیریں ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں قل انما یوحی الی، آپ فرما دیجئے بے شک وحی کی گئی ہے میری جانب، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ پوری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے رسول کا ساری کائنات کے انسانوں کے لیے پیغام یہی ہے، انما الہکم الہ واحد، اے ساری کائنات کے انسانوں تمہارا معبود صرف کون ہے؟ اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، وہی صرف معبود ہے اور کوئی نہیں۔ فہل انتم مسلمون، پیغام تو پہنچا دیا، پس اب تم مانتے ہو یا نہیں، فرما برداری کرتے ہو یا نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے آپ کی اس دعوت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، فَقُلْ، پس آپ فرما دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تم سب کو برابری پر خبردار کر دیا ہے، کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی غیر رشتہ دار ہے، عَلَىٰ سَوَاءٍ، سب کو میں نے برابر بتا دیا کہ معبود صرف کون ہے؟ اللہ۔ حضور کا پیغام سب کے لیے، پوری کائنات کے عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری پر، عرب و عجم کے لیے، اپنے پرائے کے لیے، پوری کائنات کے لیے برابر پیغام ہے، لا الہ الا اللہ بس۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور پھر آگے منکرین سوال کرتے قیامت کب آ رہی ہے، عذاب کب آ رہا ہے، اس کا جواب دیا وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، جس عذاب کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے اس کا وقت کون سا ہے، یہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس نے عذاب دینا ہے وہی جاننے والا ہے، جس نے قیامت لانی ہے وہی جاننے والا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اب مان جاؤ گے تو تمہارا فائدہ، بچ جاؤ گے اس عذاب سے، نہیں مانو گے تو رگڑے جاؤ گے۔ مجھے نہ عذاب میں نے لانا ہے نہ اس کی تاریخ کا مجھے پتہ ہے۔ اکثر سوال کرتے کب آ گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس سوال کا آپ سے تعلق ہی نہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، بھائی اس سوال کا آپ سے کیا تعلق؟ یہ سوال تو تب بنتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میں قیامت قائم کرنے والا ہوں، میں قیامت لے کے آ رہا ہوں، میں عذاب لے کے آ رہا ہوں، پھر تو آگے جناب کہتے ہیں اچھا جی کب لے کر آ رہے ہو؟ جب حضور نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں لے کے آ رہا ہوں، حضور نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نے قیامت قائم کرنی ہے، پھر یہ پوچھنا کہ کب ہو رہی ہے؟ بھائی حضور کہتے ہیں یہ قیامت اللہ نے قائم کرنی ہے، عذاب اللہ نے لے کر آنا ہے، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے فرمایا وَإِنْ أَدْرِي، مجھے نہیں معلوم، أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، جو تم وعدہ دی جاتے ہو وہ قریب ہے یا بعید ہے، یہ جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، یہ وہ جانتا ہے جو ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، تمہارے دلوں کے راز بھی جاننے والا، تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا، دلوں میں ایمان ہے یا دلوں میں منافقت ہے، جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے،
جو ذات سب کچھ جاننے والا ہے وہی تمہارے عذاب کے بارے میں بھی پوری معلومات رکھنے والا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم، شاید کہ آزمائش ہے تمہارے لیے، شاید اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر تمہیں تباہ و برباد کرے یا ڈھیل دے کر تمہیں مزید آزمانا چاہتا ہے، یہ بھی کس کے پاس علم ہے؟ اللہ۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور سامان ہے ایک مدت تک کے لیے، ایک مدت تک کے لیے، ایک وقت تک کے لیے اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، یہ بھی سارا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اب اتنے دلائل کے بعد سے پہلے ہم نے دلائل نقلی پڑھے سورۃ الانبیاء میں، مختلف انبیاء کے واقعات نقل کیے گئے، دلائل نقلیہ، اور ابھی جو آج کا سبق تھا ہمارا قل انما یوحیٰ الیہ، یہ ہو گئی دلیل وحی، اللہ کا حکم، یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے انبیاء کے واقعات آپ نے سنائے، اب آپ کی طرف بھی میری وحی اور میرا حکم یہی ہے کہ آپ نے بھی اس پیغام کو دینا ہے۔ لیکن لوگوں کا رویہ اور لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ بجائے اس کے کہ جب سارے انبیاء کی یہ دعوت ہے اس کو تسلیم کرتے، الٹا عذاب پوچھتے ہیں کب آئے گا۔ اور میں اگر یہ بات ہے تو میرے نبی دعا کیجیے کہ اے اللہ فیصلہ فرما، کیونکہ فیصلہ کرنے والی ذات تیری ہی ہے۔ قال، کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رب احکم بالحق، اے میرے رب فیصلہ فرما حق کے ساتھ۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی جب اپنی قوم کو دعوت دیتے اور قوم آگے اعتراضات اور سوالات کرتے، پھر اللہ کے نبی یہی فرماتے، یا اللہ فیصلہ تو نہیں کرنا ہے، ہم نے تو تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ قال رب احکم بالحق، اے میرے رب فیصلہ فرما حق کے ساتھ، وربنا الرحمن المستعان، اور ہمارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ وربنا الرحمن، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، المستعان علی ما تصفون، المستعان مدد طلب کیا ہوا ہے، سب اس سے مدد مانگنے والے ہیں، سب کی مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی سب کی مدد کرنے والا ہے۔ علی ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو، جو تم آ کر اعتراضات کرتے ہو، جو تم آ کر حجت بازی کرتے ہو، الزامات لگاتے ہو، ان تمام باتوں میں میری مدد کرنے والا میرا رب ہے، اسی سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔